نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی ہی کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 36 سے، اسٹیپس ٹورڈز جنہ۔ ایسے کچھ احکامات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں جس سے جنت میں جانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو بہ شیئا، اور نہ تم شرک کرو، نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، وبالوالدین احسانا، شرک کے بعد بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، والدین میں دونوں ماں باپ آ جاتے ہیں، وبذی القربى، اور ساتھ قرابت داروں کے، ذی القربہ یعنی جو قریب رہنے والے ہیں، مراد ہے رشتہ دار، ٹھیک ہے، والیتامہ، اور یتیموں کے، یتامہ یتیم کی جمع ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے۔ یہ سارے ورڈز پیچھے گزر چکے ہیں اس لیے ان کے روٹ سیپریٹلی نہیں بتائے جا رہے، وہاں سے جا کے انشاءاللہ آپ کو اب ان کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ والجاری ذی القربہ، اور پڑوسی قرابت دار، یعنی اس کے بعد یتیم اور مسکینوں کے بعد وہ قرابت دار جو آپ کی پڑوس میں رہتا ہے، آپ کی وہ پڑوسی جو آپ کے نیبرہڈ میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے حقوق ہیں۔ یہ ایک سیکوینس دے رکھی ہے آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا والجار الجنبی، یعنی پڑوسی جو آپ کے پہلو میں ہو، جنب پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اجنبی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ پڑوسی جس کو آپ نہیں جانتے۔ والصاحبی بالجنبی، اور صاحب ساتھی، بالجنبی پہلو کا، یعنی جو آپ کے نیکسٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ٹھیک ہے، وابن السبیل جو ہے یہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور سبیل راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی راستے کا بیٹا، اور مراد لیا ہے یہاں پہ مسافر، کیونکہ مسافر کثرت سے سفر کرتا ہے، اسی لیے مبالغے کے لیے اس کو یہاں پہ راستے کے بیٹے کے نام سے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی یہاں پہ وابن السبیل آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے مسافر کی بات ہو رہی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، رائٹ ہینڈ آپ کا مالک ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لوگ آپ کی غلامی میں ہیں، آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، نہیں وہ محبت کرتا، من کانا، اسے جو ہو، مختالن فخورا، مختال کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ خے یا اور لام، اس کا روٹ ہے، خیل کہتے ہیں عربی میں گھوڑے کو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ اس کو امیجن کریں کہ گھوڑا جب چلتا ہے تو اس کی چال میں ایک تکبر ہوتا ہے، کہ اب تکبرانہ انداز میں وہ چلتا ہے، اسی طرح جس انسان کے دماغ میں یہ خیال سما جائے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، تو قدرتی طور پہ اس کے رویے میں وہ جھلکنے لگتا ہے، اس کے پوسچر سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ خود پسند ہے، تکبر کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ فخور، فا خا اور را، اس کا روٹ ہے، پھٹ پڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قول اور فعل سے بڑائی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، فخر کرنے والا، جو فخر کرتا ہے اپنے اوپر۔ الذین یبخلون، اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور وہ حکم دیتے ہیں، حمزہ میم را، اس کا روٹ ہے امر، حکم کے لیے آتا ہے، لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ بالبخلی، خود بھی بخل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں، کتما چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہائڈ کرنا، چھپانا، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں، چاہے اس کے اندر مال ہو، چاہے اس کے اندر علم ہو، جو بھی نعمت ہے اسے آپ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین۔ مہین یہاں پہ ہون سے بنا ہے، یعنی رسوا کرنے والا، رسوائی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ عذاب جو آپ کو انسلٹ کرے گا، سب کے بیچ میں آپ کی بے عزتی ہوگی۔ والذین ينفقون اموالہم، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رئاء الناس، دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ریا جو ہے شو آف کے لیے استعمال ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پیچھے آ چکا ہے۔ ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں،
ان کو دوست بنا دیا جاتا ہے، شیطان ان کے ساتھ آ جاتا ہے. قرین ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، قاف را نون اس کا روٹ ہے. قرن جو ہے وہ قریبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نیکسٹ، آپ کے برابر میں. جیسے ابھی ہم نے جرم پڑھا نا، ایسے ہی قرین بھی جو ہے قرن ایک کے ساتھ ایک لگا ہوا. تو ساتھی کیونکہ انسان کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، اسی لیے قرین کہا گیا ہے اس کو. اور یہ قرین کون ہے؟ اس شیطان کو کہا گیا ہے کہ جو دکھاوا کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ شیطان لگ جاتا ہے. فساء قرینا، کتنا برا ہے وہ ساتھی. وماذا علیہم، اور کیا ہے ان پر. ٹھیک ہے، ماذا سوال کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک طرح سے تعجب کا بھی اشارہ ہے کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں تم ایسا کرتے، تم کو کیا ہو گیا ہے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے انہیں، یعنی وہ ایمان لاتے اور رزق میں سے خرچ کرتے. وکان اللہ بہم علیما، فرمایا کہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا. انہوں نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا مثقال کے برابر بھی. مثقال کیا چیز ہوتی ہے؟ سا قاف اور لام اس کا روٹ ہے. بھاری پن کے لیے، بوجھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ذرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے. ٹھیک ہے، ذرہ مینلی ایٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بالکل چھوٹی چیز، سب سے آخری درجے پہ جا کے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کو آپ فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ثقل بوجھ ہو گیا، اور ذرہ بالکل مائنیوٹ سی چیز ہو گئی. اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو حسنہ ایک نیکی، یضاعفها، وہ دو گنا کر دے گا اس کو. ضاد عین اور فائز کا روٹ ہے. ضعف بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ دو گنا کی طرح، دو گنا کرنا. ٹھیک ہے، ڈبل کر دینا. تو جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس کو بھی ڈبل کر دیا جائے گا. وَيُؤْتِي، اور وہ دے گا، من لدنہ، اپنے پاس سے، اجرن عظیمہ، اس کے علاوہ بھی. یعنی آپ کی نیکی تو دو گنا ہوگی ہی، اس کے علاوہ آپ کو اجر عظیم بھی اللہ کی طرف سے ملے گا اس نیکی پر جو آپ کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا. کیف کس لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا. ہاؤ، کیا حال ہوگا ان کا. کہ یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا جب جئنا، لائے جائیں گے، من کل امتن، ہر امت سے، بشہید، گواہ. ٹھیک ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ. یہاں آپ کے اوپر کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ آپ کو سب کے اوپر گواہ بنا کر لایا جائے گا. یومئذ، جس دن، یودو، چاہیں گے. واؤ دال دال اس کا روٹ ہے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. محبت سے آگے کا درجہ ہے، شدت سے چاہنا. تو چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کری. عین صاد یا اس کا روٹ ہے عصیان، نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی منمانی کرنا، نافرمانی کرنا. رسولوں کی، رسول کی. ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا اللہ کا اور ساتھ ہی رسول کی نافرمانی کی. لو تسوا، کاش برابر کر دی جائے. سین واو یا اس کا روٹ ہے. برابر کرنا، مساوی، ایکول کرنے کے لیے. جیسے زمین کو آپ برابر کر دیتے ہیں، کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے، جیسے مٹی اوپر نیچے ہوتی ہے، آپ اس کو ہاتھ سے برابر کر دیتے ہیں تو وہ ایک لیول پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح برابر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کہ برابر کر دی جائے گی ان پر زمین. وہ یہ چاہیں گے کہ وہ مٹی میں مل جائیں، گڑ جائیں، ان کو اس کا ان کو اس کا بدلہ نہ ملے جو انہوں نے کیا ہے دنیا میں. ولا یکتمون اللہ حدیثا، نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات. جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گا. چلے اب آیت کو لیتے ہیں ایک ایک کر کے. آیت نمبر 36 سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی. ٹھیک ہے، عبادت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، عبادت میں خشوع اور خضوع. ٹھیک ہے، خضوع اور تذلل بھی. خضوع جھکنا، تذلل ذلیل اب سمجھ کے، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے. یہ دونوں عبادت کے اندر آتے ہیں، خضوع اور تذلل، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کے آگے جھک جائیں، اس کی بات مانیں، جن چیزوں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر لیں. یہ ہوتی ہے ایکچوئل عبادت. صرف یہ نہیں کہ نماز اور روزہ آپ کو رکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا، تنہائی میں بھی میرا رب میرے سامنے ہے. جو آپ ایکشن کر رہے ہیں، جو آپ کے منہ سے ادا ہو رہا ہے، ہر اس چیز میں اگر آپ اویئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، تو وہ ہر کام آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار نہ دو، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہیں آ سکتی، اس کے بعد کے برابر نہیں آ سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے بعد ہمیں کسی کی نہیں سننی۔ اللہ کے سوا ہر چیز جس پہ کوئی انسان تکیہ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں جس پہ انسان بھروسہ کر لیتا ہے، وہ سب غیر اللہ میں آتی ہے۔ تو یہاں منع کیا سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب دیکھیے انسان کی حقوق بھی وہی ادا کر سکتا ہے نا جو اللہ کو اس کا حق دے رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا حق دینا ہے، اس کے بعد ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کی چاہت کے بعد جن کا حکم دیا گیا ہے، جن کے بارے میں ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو ماں باپ پہلے درجے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے جو آپ کے اپنے اصل ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے شوہر کے ماں باپ یا آپ کی بیوی کے ماں باپ آ جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ میں بھی آپ کو احسان کرنا ہے، وہ بھی ماں باپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ احسان کیا چیز ہے؟ اچھا سلوک، ٹھیک ہے۔ تو احسان یہاں پہ سیئہ کا اپوزٹ میں استعمال ہوا ہے، تو مراد ہے یہاں پہ دیکھیے احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ حق سے بھی زیادہ دینا، جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ دینا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے قول سے، چاہے فعل سے، چاہے آپ کے مال سے، جتنا بھی کوئی انسان ڈیزرو کر رہا ہے ہر طریقے سے اس کو دینا۔ اب یہاں دیکھیے 3 حالات ہو سکتی ہیں احسان میں، جو آپ کے والدین آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ بھی اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہوں گے، یا پھر ایسا آپ کا معاملہ ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے اور برا بھی نہیں کر رہے، آپ نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے، دور رہتے ہیں آپ یا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں وہ اپنی زندگی میں، بالکل بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا برا نہیں، مطلب آپ ان کے ساتھ برا نہیں کر رہے لیکن اچھا بھی نہیں کر رہے جیسے ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر تیسری حالت ہوتی ہے کہ کبھی اچھا کرا آپ نے اور کبھی برا کیا ان کے ساتھ میں۔ تو یہ دونوں آخر کی جو باتیں ہیں یہ بھی مطلوب نہیں ہے، یہاں پہ کیا مطلوب ہے کہ اچھا کرنا ہی ہے، صرف یہ نہیں کہنا آپ کو کہ میں کون سا برا کر رہی ہوں ان کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، یہاں کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ چوائس نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کس کا حکم ہے؟ یہاں پہ دیکھیے قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، کہ جو قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا انسان کے، جتنے رشتے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے والدین ہیں، والدین کے ساتھ جو رشتے ہیں آپ کے بھائی بہن ہو گئے، ہے نا، والدین کی اولاد ہو گئی وہ آپ کے بھائی بہن ہوں گے، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے خالہ، ماموں، چچا، اور پھر ان کے بچے، تو جتنے قریبی ہوتے جائیں گے ان کے حقوق اتنے زیادہ ہوں گے، جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ان کے حقوق کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو والدین کے بغیر باقی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر والدین ہی نہیں ہیں تو ان کے علاوہ باقی رشتے آ ہی نہیں سکتے آپ کے، لہٰذا باقی رشتہ داریوں کا سبب بھی آپ کے والدین ہی بنے ہیں، اور جو رشتے والدین سے آ رہے ہیں ان سب کے ساتھ میں آپ کو احسان کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم بلوغت سے پہلے جن کے باپ فوت ہو جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھے سے کہ یتیم بچے وہ ہوتے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے اور ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے، اور سورہ نساء میں ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ میں کس کس طرح سے ان کو سپوائل کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آتا ہے مساکین کے ساتھ، فقراء اور محتاج لوگ جو ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یا آپ سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، ہر طرح کے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ میں بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، کیسے بھی ہیں، آپ کو چھڑکنا نہیں ہے، آپ ان کو چاہے احترام کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں منع کر دیں، ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ بھلا کرے، کوئی بھی ایسا الفاظ جس سے ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، کہ آپ کو اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو گھر کے قریب ہوں اس میں رشتہ دار پڑوسی بھی آتے ہیں، اور وہ پڑوسی جو فاصلے پر بھی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنبہ کیا ہوتا ہے؟ پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مراد ہے یہاں پہ جو تھوڑے سے دوری پر ہوں۔ اب دیکھیے دوری 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ صرف پڑوسی ہیں، اس طرح کی دوری ہو گئی ہے ان کی، یا پھر جن کا گھر دور ہو، اس میں بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو ذی القربہ کے اپوزٹ جب جنبہ استعمال ہوا ہے تو یہاں زیادہ بہتر توجہ دی جاتی ہے کہ وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، مراد ہے اجنبی پڑوسی، ٹھیک ہے، اجنبی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ساتھ کاروبار کرنے والے بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد آ رہا ہے آپ کے اجنبی ہمسایوں کے ساتھ میں پہلو کے ساتھی، پہلو کے ساتھی جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہو گئے. اب اس کے بعد جو آپ کے ساتھ برابر میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ اس میں آپ کا دوست ہو، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے کمپینینز ہوں. ٹھیک ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کسی میں بیٹھے ہیں، اس کے برابر اس وقت میں بھی جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی بن جاتا ہے، پہلو کا ساتھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح سے اسی حکم کے اندر آتا ہے. ساتھ سفر کرنے والے، ساتھ کاروبار کرنے والے، ساتھ علم حاصل کرنے والے، ساتھ کام کرنے والے، سودا خریدنے والے، یہ سب اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے. اور بعض نے تو اس سے مراد لائف پارٹنرز بھی لیے ہیں، یعنی مرد اور بیوی، ان سے بھی ان کی طرف بھی اشارہ ہے. تو ان کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرنے کو حکم دیا گیا ہے، چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی سے ملے ہوں، لیکن آپ کا سلوک ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی بھی بد اخلاقی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچیں ہم کہ یہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے، یہ کیا ہمیں کہہ دے گا، یہ چلا جائے گا تھوڑی دیر میں، تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، سیٹ پہ آپ پورا پھیل کے بیٹھ رہے ہیں، سامان اپنا رکھ رکھا ہے، دوسرے کو جگہ نہیں دے رہے ہیں، ان کے پیر پہ پیر رکھ رہے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو بد اخلاقی میں آتی ہے اس سے ہمیں حد درجے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی احادیث مبارکہ آپ کو بتاتی ہوں پڑوسی کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہمسائے کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام تنقید کرتے رہے، اتنی تنقید کی یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ مجھے میرے اس میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس میں اس کو وارث بھی بنا دیا جائے گا. اتنی تنقید کی گئی کہ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے پڑوسی کے ساتھ، کہ آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے میرا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اعلیٰ شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہو. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعلیٰ وہ شخص ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. اکارڈنگ ٹو کنڈیشنز، اکارڈنگ ٹو حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو احادیث بتایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو اس حالات میں بھی بہتر ہوتی تھی. تو آپ بہت ساری حدیث میں آپ دیکھیں گے نا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس میں فلاں خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو موقع کی مناسبت کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائس کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، یعنی آپ اہمیت دیکھیے اس کی کہ اعلیٰ ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو. پھر اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے بولا، دیکھیے کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی تکلیف دینے سے اس کا ہمسایہ امن منا، یعنی جو ہمسائے کو تکلیف دیتا ہو، اس سے تکلیف پہنچتی ہو. فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. جو دنیا میں لوگوں کی زندگی جہنم بنا رہا ہے وہ جنت میں جانے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں نا ہم اس چیز کو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، کیا کرنا ہوتا ہے اس کا کہ وہ اپنے پڑوسی کے شر سے اس کو محفوظ نہیں رکھا ہوا ہے. یعنی فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگر ہمسائے کی اپنی عزت نہیں کر رہے، آپ اس کے لیے ایک تھریڈ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے. اور پھر ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حقدار ہے، کسی کو کچھ دینا چاہیے، کوئی تحفہ تحائف دینا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، حال پوچھنا چاہیے، گفٹس کچھ بھی، تو اس میں سب سے پہلا حق کس کا آئے گا؟ آپ کے ہمسائے کا، آپ کے پڑوسی کا آئے گا. اور جس کا دروازہ زیادہ قریب ہوگا ان کا حق اتنا زیادہ ہوگا. ویسے ہے ہمسائے کا حق جو ہے وہ 40 گھروں تک بتائے جاتے ہیں کہ 40 گھر تک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے ہمسائے کے اندر آتے ہیں. لیکن جو زیادہ قریب ہوگا، جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہوگا، وہ زیادہ حقدار ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. تو یہاں پہ ہمیں اتنی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں خیال رکھنے کے لیے کہ نیبرز کا ہمیں کتنا خیال رکھنا ہے. whoever believes in Allah and the last day should do well to his neighbor. یہ ایمان کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر اگلی کیٹیگری بتائی، دیکھیے راہ کے مسافروں کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے، جو سفر کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ سڑک شیئر کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ سفر شیئر کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہیں کہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ ساتھ میں ٹریول کر رہے ہیں، جیسے اس دور میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو اگر آپ کو سفر پہ جانا ہے اور آپ کے پاس ایک ایکسٹرا گھوڑا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کے پاس میں گھوڑا نہیں ہے، تو ایکسٹرا سواری آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے دیجئے. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی زائد کھانا ہو تو وہ بھی اسے دے دے جس کے پاس نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمیں لگا کہ ہمارے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں. یعنی آپ نے اتنی تاکید کی کہ جس کے پاس زیادہ پانی ہے، جس کے پاس زیادہ کھانا ہے، جس کے پاس زیادہ سواری ہے، وہ اپنے بھائی کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، کہ صحابہ کو یہ لگا کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہے اس پہ ہمارا حق ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی کا حق ہے جو ضرورت مند ہے. اتنی تاکید کیا آپ نے. پھر ایسا ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کو
الوداع کرتے ٹائم پہ دعا کی. جو جب بھی کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اس کے لیے دعا ہوتی ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. یہ دعا کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو مل جائے گی. سفر پہ جانے والوں کو یہ دعا دی جاتی ہے. یہ بہترین جو دعا آپ دے سکتے ہیں کسی کو, یہ دعا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا, ان لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے سیریسنس کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا, نہ دیکھے گا, کہ جس کے پاس پانی ہو اور وہ اپنے ساتھی کو نہ دے. یعنی آپ کے پاس پانی تھا, آپ کا ساتھی پیاسا تھا, آپ نے سوچا کہ مجھے تھوڑی دیر بعد پیاس لگ جائے گی تو میں کہاں سے پانی پیوں گا, اور آپ نے اسے نہیں دیا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیاسا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات آپ کو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, آپ اتنے ٹائم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں, یا ہو سکتا ہے پانی مل جائے اور آپ کی ابھی نیکی کا موقع ملا ہے آپ کو, آپ اسے ضائع کر دیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ کہ آپ کو خیال رکھنا ہے کسی اور کی تکلیف کا بھی, ہو سکتا ہے آپ اس مقام پر ہوتے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس پانی کو اپنے ساتھی کو نہیں دیا, اپنے پاس رکھا, تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے موقع بھی ہمیں ضائع نہیں جانے دینے, اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینے. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات بھی نہیں کر رہا اس دن. اتنی سخت سزا یہ دیکھیے آپ. پھر اگر لوگ دستور کے مطابق مہمانی نہ کریں, مہمانی کریں, یعنی اگر آپ دستور کے مطابق لوگ مہمانی کرتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو اٹینڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر نہ کریں تو ان سے مہمانی وصول کر لو. یہ اس دور کی بات میں بھی بتایا گیا, یعنی آپ اس دور سے ریلیٹ کیسے کریں گے کہ عربوں کا اخلاقی فریضہ تھا کہ وہ ہر گزرنے والے کو ٹھکانہ دیتے تھے, کیونکہ اس دور میں ہوٹلز اور ریسٹورینٹ نہیں ہوا کرتے تھے, قافلے آ کے قیام کیا کرتے تھے. اس موقع پر اگر قافلہ آیا اور اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوا اور وہاں کے لوگوں نے ان کو کچھ بھی پرووائڈ نہیں کیا تو ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مہمانی وصول کرنے تک کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ خود جا کے کھا پی لیں, خود مہمانی اپنی وصول کر لیں ان کے پاس جا کے. پھر اس کے بعد دیکھیے, دا میسنجر آف اللہ سیڈ ور پیپل ٹو نو وٹ آئی نو اباؤٹ دا ڈینجرس آف ٹریولنگ الون. یعنی سفر میں آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اکیلے سفر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی رات میں کوشش کریں کہ 2 یا 3 کے ساتھ میں سفر کریں. تو یہ بھی اس میں ایٹیکیٹس میں آتا ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں. پھر اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں نا نیوز میں بھی آتا ہے کہ لوگ رات میں سفر پہ نکلے ہوئے ہیں, گاڑی میں ہیں, لوگوں نے حملہ کر دیا گاڑی رکوانے کے بہانے سے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ گروپس میں جائیں, اور اسپیشلی جب رات کا سفر ہو تو اس میں بھی آپ کو اکیلے ٹریول نہیں کرنا ہے. پھر اگلی کیٹیگری آتی ہے یہاں پہ جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ, یعنی کہ آپ جن کے مالک ہیں, جو آپ کے انڈر آتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو جاندار چیزوں میں سے 2 چیزوں کا انسان مالک ہو سکتا ہے. سب سے پہلے انسانوں کا, یعنی آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں, یا غلام ہیں, لونڈی ہے کوئی بھی, یا پھر آپ کے پیٹس جو آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اس کے اندر آ جائیں گے کیٹیگری کے اندر. اب غلاموں کے بارے میں بتایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کی ماں کی آر دلائی, یعنی کہ کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. ایسے ہی آپس میں بات کر رہے ہوں گے, انہوں نے ان کو ٹیز کیا, انہوں نے ان کو آر دلائی, ان کو کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ تم میں جہالت ابھی بھی باقی ہے. یعنی کسی کو اس طرح پکارنا کہ اس کو برا بھی محسوس ہو, یا ایسے کہ اس کو غلامی محسوس ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال غلام تھے, ٹھیک ہے, ان کو اس طرح سے پکارا گیا کہ ان کو برا لگ سکتا تھا. تو یہ جو ہے فرمایا کہ تم میں جہالت باقی ہے. یہ جہالت ہے لوگوں کو ایسے ناموں سے پکارنا جن سے انہیں برا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ خادم تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھائی ہیں تمہارے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے انڈر دے دیا. اب وہ مجبور ہیں حالات کے تحت کہ وہ تمہارے گھر میں کام کر رہے ہیں آ کے, تو یہ ان کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے انڈر دیا ہے, لیکن تم ان کو اپنا بھائی ہی ٹریٹ کرو. وہی کھلاؤ ان کو جو تم خود کھاتے ہو, وہی پلاؤ ان کو جو تم خود پیتے ہو, اور وہ بوجھ ان پر نہ ڈالو جو وہ برداشت نہ کر سکے, ورنہ تم سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے اس کے بارے میں ہمیں بھی سیریس ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے, کتنے آپ لوگوں کے گھر میں کام کرنے والے آتے ہوں گے, ہیلپرز ہوتے ہوں گے, یا کسی بھی طرح کا, کیونکہ غلامی کا بھی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا اتنا زیادہ. اس لیے ہمیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں, ہمارے ورکرز ہو گئے, لیبر کلاس ہو گئی ہے, کوئی بھی ہے, تو ان کے ساتھ میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو ایز اے ہیومن ہی ٹریٹ کرنا ہے. چاہے وہ روڈ پہ چلنے والے ہوں, رکشہ پولرز ہوں, یا آٹو والے ہوں, کوئی بھی ہو. دھیان رکھیں اس چیز کا کہ ہمیں ان کے اوپر بڑائی ظاہر نہیں کرنی, کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم اس حال میں بھی ہو سکتے تھے. پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ اس سے بری ہو, تو قیامت کو اسے کوڑے لگائے جائیں گے. کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں گے, چاہے اس میں وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. کہ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں نا, غلاموں کو بالکل ان کو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا تھا, ان کو حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا, کہ ان کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہوتے تھے, کچھ بھی کر لو ان کے ساتھ میں.
کتنا بھی ان کو مارو، تہمت لگاؤ. اسی لیے اس دور میں لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کرنے کے لیے دیکھیے کیسے قانون آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں تمہیں کوڑے لگیں گے اگر تم نے صرف اس کے اوپر تہمت، چھوٹی تہمت لگا دی. یہ کہہ دیا تم نے کہ فلاں جگہ سے پیسے غائب ہوئے ہیں تو تم نے اٹھائے ہوں گے، تم نے فلاں چیز اٹھائی ہے، حالانکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس پروف نہیں ہے اس کا. پھر جب تم میں سے کسی کے پاس خادم کھانا لائے تو اسے بٹھا کر ساتھ میں کھلائیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی نے کھانا بنایا ہے تو آپ اس کو بٹھا لیجیے اپنے برابر میں، ساتھ میں کھلائیے. ٹھیک ہے، ایسا نہ سوچے کہ دیکھیں میرا اسٹیٹس کیا ہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. تو اس چیز کو، تکبر کو اسلام نے آ کے انسانوں کے اندر سے نکالا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کم ہو تو لقمہ 2 لقمہ کھلا دیجیے، کیونکہ اس نے بنانے کی، اس گرمی میں کھانا بنانے کی جو تکلیف تھی وہ برداشت کی ہے، اسی لیے آپ اس کو کھلا دیجیے. آپ کی عزت نفس بھی اس میں مجروح ہوگی، آپ کے اندر سے تکبر بھی نکلے گا. اور انسانوں کی برابری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ صرف وہ انسان افضل ہے جو تقوی میں زیادہ ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں، باقی ساری جتنی بھی دنیا میں الگ الگ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں یا ہم اسٹیٹس میں کم زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب کی آزمائش ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبد اور لونڈی نہ کہے، یعنی یہ نہ کہے کہ دیکھیے عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے، بندہ، میرا بندہ، اس طرح سے نہ بلائیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو. بلکہ یوں کہو کہ اے میرے خادم، میری خادمہ، اے میرے بچے، میری بچی، اس طرح کہنے کو کہا گیا ہے. مائک آف کر لیجئے. پھر اس کے بعد فرمایا، دیکھیے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام کو کوڑے مار رہے تھے، ایک وقت کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ خوب سمجھ لو جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہے. یعنی جب آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی غلام کو کوڑے مار رہے ہیں، یا ناجائز ہم دیکھتے ہیں کسی کو بھی ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مارتے ہیں کسی بات پہ، غصہ آتا ہے ہمیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیکھو اس طرح کا کام کریں گے، اگر ہم نے ان کے اوپر سختی نہیں کری تو کل یہ ہم پہ چڑھ جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ کوڑے مار رہے ہیں ان کو، آپ کیا فرماتے ہیں آ کر کہ جتنی تمہیں اس پہ قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر قدرت ہے، یعنی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کوڑے مار سکتا ہے اس طرح سے. تو آپ اتنا زیادہ ڈر گئے صحابی کہ انہوں نے آزاد ہی کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دیتی. اسی لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچیں، چاہے وہ آپ کے ماتحت ہو، آپ کے انڈر ہو، کم سٹیٹس کا ہو، کیسا بھی ہو. اس لیے ان احادیث کے بارے میں زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اتنی کامن ہو جاتی ہیں، ہم ان کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر بنا قصور آپ نے کسی کو تماچا بھی مارا ہے اگر غلام کو اپنے، تو اس کا کفارہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کو آزاد کر دیجئے. پھر کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں. ٹھیک ہے، 3 بار آپ سے سوال کیا گیا کہ کتنی بار غلام کو معاف کروں، یعنی آپ نے غلام میں غلطی دیکھی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام چور ہو رہا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے. 3 بار آپ سے سوال کیا گیا کہ کتنی بار معاف کروں. میں بار بار دیکھتا ہوں وہ غلطی کر رہا ہے، بار بار دیکھتا ہوں اسے کتنی بار سمجھایا. تو کیا آپ نے جواب دیا کہ خادم کو ہر دن میں 70 بار معاف کرو، یعنی اس کو اتنی بار معاف کرو. وہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو چاہے جیسا چاہے سلوک کریں اس کے ساتھ میں. پھر اسلام سے پہلے ان کی بدتر حالت تھی، ہم جانتے ہیں. اسلام نے آنے کے بعد ان کو معزز بنایا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب لیکچر پڑھا تھا تو اس میں غلامی کے بارے میں آیا تھا اور مسلمانوں کے بارے میں اس کا بہت پراپاگنڈا کیا جاتا ہے. لہٰذا اسی لیے ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بھی اویئرنیس ہو کہ اسلام نے انسان کے حقوق کی کتنی حفاظت کی ہے. اس زمانے میں جو طبقہ تھا اس کی بہت زیادہ ناقدری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ کہ حضرت زید کے بارے میں بتایا جاتا ہے. حضرت زید غلام تھے لیکن ان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ سیدہ سے. یعنی آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی، ان سے ان کا نکاح کرایا گیا. یعنی یہ جو اونچ نیچ کی بات ہوتی ہے نا، اس کی بالکل ایگزسٹنس نہیں ہے. ان سے ان کا نکاح کرایا گیا، حالانکہ وہ غلام تھے. ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر سیدنا بلال کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی سردار، اے ہمارے سردار، اتنی عزت دیا کرتے تھے ان کو. یعنی ان کا یہ لیول ہو گیا تھا. اور اسلام سے پہلے کیا حال تھا ان کا، جو آپ سب جانتے ہیں، ہسٹری میں ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم پر نک کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تم کو دین پر حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرو. یعنی اگر نک کٹا غلام کا کیا مطلب ہوا، یعنی اتنا لو سٹیٹس ہے اس کا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی اطاعت کریں گے اگر وہ آپ کو دین اسلام پر بلا رہا ہو. پھر آخری حصہ اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا جو کوئی ہو خود پسند اور فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، شیخی خورا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. تو آیت کا اختتام ان 2 باتوں پر کیوں ہو رہا ہے؟
ٹھیک ہے، اس کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو عموماً انسان کو اللہ اور بندوں کا حق دینے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، جو بندوں کا حق دینے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادت کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر فخر و غرور آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ 10 قسم کے حقوق بتائے گئے ہیں، ان کے بعد یہ بتایا گیا ہے لاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ اس آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ انسان جو ہے خود کو دوسروں سے اچھا نہ سمجھے اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اپنی بڑائی اپنی زبان سے ادا نہ کرے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ایسے لوگوں سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس ایک خوبی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے پاس جو ہے دوسری خوبی ہو سکتی ہے، تو بیلنسنگ ہے ایک طرح سے یہ کہ ایک شخص کسی چیز میں اچھا ہو سکتا ہے، دوسرا شخص کسی اور چیز میں اچھا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یہ بیلنس قائم رہتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ساری خوبیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فخر تبھی آتا ہے انسان کو جب وہ سوچتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس دیکھو کتنا کچھ مال ہے، میری اولاد ہے، جیسے میری اولاد ایسے کسی کی اولاد نہیں، جیسے میرا سلیقہ ہے ایسا کسی کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کو خود پسند بناتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں آتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخل کرنا کیا ہوتا ہے، دیکھیے بخل کو جاننا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ بخل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو ہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنا فضل دے رکھا ہے وہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ تو بخل کیا چیز ہوتی ہے؟ بخل ہوتی ہے جس چیز کا خرچ کرنا واجب ہو اسے نہ دینا، اسے روک لینا، یعنی جس چیز کا خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب تھا، آپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا، آپ نے اسے روک لیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں آتا اس میں جو اسراف کر رہے ہیں، یعنی جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں آتا۔ اس کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ جو آپ کو خرچ کرنی چاہیے تھی، واجب تھا، آپ کو دینا تھا، آپ نے اس کو بھی روک لیا، کسی کا حق تھا، آپ نے وہ بھی چیز روک لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخیلی کے اندر آتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی ہو اور اس نے وہ چھپا دی ہو، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یعنی آپ کو کچھ پتہ تھا، علم کی کوئی بات آپ جانتے تھے لیکن آپ نے وہ چھپا دی اور لوگوں کو نہیں بتائی، تو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی منہ میں۔ اب یہ بھی دیکھیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی علم فتنہ بن سکتا ہے، کسی کو آپ بتا رہے ہیں اور وہ اس کو غلط طریقے سے سمجھے گا، انٹرپریٹ کرے گا، تو یہ چیز بھی کیا ہے، یہ اس چیز میں آپ کو کیا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس سے آپ کو بچنا ہے۔ یعنی آپ وہاں پہ علم کی بات شیئر نہیں کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ وہ بخیلی میں نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عمل میں بخل کیا چیز ہوتی ہے، جو کسی کی خدمت کر سکتے ہیں وہ نہ کرنا۔ مثلاً جیسے آپ صحت مند ہیں، آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ مدد نہیں کر رہے، تو یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں، فرمایا کہ خود بھی بخل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو نہ آپ خود کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ چھپاتے ہیں جو دے رکھا ہے اللہ نے ان کو۔ چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں وہ؟ مال ہے اس کے اندر، علم ہے اس کے اندر، قوت آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے اندر آتی ہے کہ جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اسے چھپا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اسے بھی آپ اگر چھپاتے ہیں، اپنی سکلز چھپانا، اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے یہ سب کچھ دراصل اللہ کا فضل ہے، یہ آپ کا اپنا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری وجہ سے ہے، بلکہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں پر۔ کافروں کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بخل کرنا بھی کفر کے مترادف دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے، کفر کے اندر آ رہا ہے۔ تو عذاب رسوا کرنے والا، دیکھیے اہل ایمان خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بخل کرنا کیا ہوتا ہے کہ بخل کرنا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا پھر ریاکاری کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کو ناپسند ہے،
تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کافروں کا شیوا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، کہ وہ لوگوں کو بتانے سے، شیئر کرنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں، اور شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے. جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ شیطان ان کا ساتھی بن جائے گا. پھر اللہ کے فضل چھپانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا فضل چھپانا کیا چیز ہوتی ہے. کون سے ایسے لوگ ہیں جو سٹنجی کہلائے جاتے ہیں، بخیل کہلائے جاتے ہیں. تو اللہ کے فضل چھپانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل کیا ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ پھر بھی اپنی حیثیت سے گر کر رہ رہا ہو. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اور آپ دوسرے بندگان خدا کی بھی مدد کریں. اس طرح سے نیک کاموں میں بھی حصہ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل فقیر کا حلیہ بنا کے رکھیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دوں. کہ اس طرح کا آپ کو نہیں رکھنا ہے رویہ. آپ کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے فضل کو آپ کو چھپانا نہیں ہے، دکھنا چاہیے، لیکن اوبویسلی یہاں اسراف سے بچنا ہے ہمیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اس کو تو اور زیادہ ضرورت ہے، الٹا وہ آپ کو دینے لگ جائیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری اس کے اندر ہو جاتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے اس کی نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو. یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے سے، لباس سے، اس کے ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہو رہا ہو. پھر فرمایا کہ دیکھیے، خود بھی بخل کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا. یہ صفت انسان میں کب آتی ہے اور کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، خود بھی آپ بخل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل سے روک رہے ہیں، لوگوں کو بھی بخل پہ ابھار رہے ہیں. تو جب انسان کسی بھی نعمت کو اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میری وجہ سے یہ پیسے مجھے ملے ہیں، یہ میں نے سکلز خود حاصل کی ہیں، یہ نعمتیں میری ہیں، سب کچھ میں ہوں. جب انسان یہ سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں، اس پہ میرا حق ہے. وہ خود بھی اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتا اور دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ نہیں، اس کو خرچ مت کرو، اپنے پاس بچا بچا کے رکھو. ٹھیک ہے. پھر دوسرا رویہ کیا رہتا ہے؟ اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی بخشش ہے. اگر محنت میں نے کی ہے، لیکن ذہن اور یہ قابلیت، یہ ساری توفیق تو اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہوئی ہیں. کہ جس کا یہ دین ہے، جس نے مجھے یہ احسان دیا، سب کچھ اسی کی طرف سے آیا ہے. تو اسی لیے وہ اس چیز کو اپنا حق نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں پر بھی اس کا حق ہے، مجھے لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہے. پھر دیکھیے، علم میں بخیلی کیا ہوتی ہے؟ علم میں بخیلی کرنا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے علم چھپا رہے ہیں. جہاں ضرورت تھی، معاملہ بگڑ سکتا تھا، لیکن وہاں پہ آپ نے لوگوں سے شیئر نہیں کیا. اگر آپ بتاتے تو ہو سکتا ہے لوگ غلط کام سے بچ جاتے. تو اس جگہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح سے علم کو چھپاتے ہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بھی اس کو بیان نہیں کرتے. ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جو آپ کا نام آئے اور اس پہ درود نہ پڑے. یہ بھی عمل میں بخیلی کیا آتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کا تو اس پہ بھی آپ درود نہ پڑے. پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بد اخلاقی اور بخل. یعنی جو مومن ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. یا تو آپ بد اخلاق ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بخیلی کرنے والے ہوں گے، یا پھر آپ خوش اخلاق ہوں گے اور خرچ کرنے والے ہوں گے. دونوں چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یعنی جو بخیلی ہے اور ایمان ہے، یہ ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کو سخی جاہل، بخیل عابد سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی آپ عالم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، لیکن کنجوس ہیں، آپ بخیل ہیں. اور دوسری طرف ایک جاہل انسان ہے جس کو اتنا علم نہیں ہے لیکن وہ سخی ہے، وہ خوب خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت اور علم جو ہے اس کا کتنا درجہ دیا گیا ہے کہ بہترین ہے وہ شخص جو علم سیکھ رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے. اس کے بعد عبادت کرنے والے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہاں بتایا کہ وہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگی. آپ یہ دیکھیے کہ بخل سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ جو دعا ہے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بخل سے اللہ کی پناہ میں دے دیں، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہے. پھر دیکھیے ایک ریمیڈی کیا ہے، بخل سے ہمیں کس طرح بچایا جا سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کہ ہمیں اگر موت کی یاد رہے، ہم کثرت سے موت کو یاد کرنے والے ہو، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جو مال ہے یہ چلا جائے گا، یہ ہمارا نہیں ہوگا، یہ وارثوں کے پاس آ جائے گا. تو یہ چیز ہمیں بچا سکتی ہے بخل سے اگر ہم کثرت سے موت کو یاد کریں.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Beware of stinginess, for stinginess destroyed those who came before you." یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طرح سے تنبیہ کی ہے، وارن کیا ہے کہ ہمیں بخیلی سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتوں کے لوگ جو ہے وہ بخیلی کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہوئے، ان کے اوپر ہلاکت آئی. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا تو ہمیں بخیلی سے بچنا ہوگا. اگلی آیت ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. ایک اور کیٹیگری آتی ہے، دیکھیے کہ جو خرچ تو کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی مختالاً فخورہ میں آئیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، سیلف پریس کے لیے، اپنی ذات کی بڑائی کے لیے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو بڑا کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے وجود کو ماننا، اس کی ربوبیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. تو ایسے لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، ورنہ وہ کبھی بخل نہیں کرتے، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے مجھے آج دیا ہے، اگر میں خرچ کروں گا تو وہ مجھے پھر دے دے گا. اور اس کے علاوہ آخرت میں اس کی جزا بھی تو ہے. یعنی اگر میں اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور یہ بخیلی نہ کروں تو اس کے بدلے مجھے آخرت میں ضرور ملے گا اس سے زیادہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، وہ رازق ہے، اور آخرت میں بھی وہ بدلہ دے گا. ٹھیک ہے، تو بخل اور دکھاوا کرنے والوں میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اگر یہ ٹریٹس ہمارے اندر موجود ہیں، ہم بخیل ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، سیلف پریس کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اگر ہم یہ صحیح جگہ نہیں لگائیں گے تو یہ غلط جگہ لگے گی. یعنی پیسہ آپ نے صحیح جگہ خرچ نہیں کیا تو یہ کہیں دوسری جگہ میں خرچ کر رہے ہوں گے. آپ کی طاقت، آپ کی انرجی، آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی جو اسکلز ہیں، اگر آپ اسے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے تو وہ آٹومیٹکلی دوسرے راستے میں خرچ ہو رہی ہوں گی، اب وہ اللہ کے دین کے خلاف خرچ ہو رہی ہوں گی. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ پھر وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت میں آتا ہے، دیکھیے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے. تو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والوں کا دو طریقے سے ان کے اوپر اس کے ایفیکٹس آتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک چیز کی پریزنس تو دوسری چیز کا نیگیشن ہوگا، ایک چیز ہے تو دوسری چیز اندر سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، عبادت اگر آپ کرتے ہیں تو شرک کی نفی کری گئی ہے. ایسے ہی جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو دکھاوے سے خالی ہونے چاہیے، یہ ضروری ہیں. ایک کام ہے تو دوسرے کو آپ کو اندر سے نکالنا ہی ہوگا. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ 3 شخصوں سے دوزخ کی آگ روشن ہوگی. ٹھیک ہے، 3 شخص ہوں گے جو سب سے پہلے دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے. سب سے پہلے وہ عالم جو اس لیے پڑھے کہ وہ عالم کہلائے. پھر جہاد کرنے والا، وہ اسی لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں. اور تیسرا خرچ کرنے والا کہ لوگ اس کو سخی کہیں. تو ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے سب عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہی سے آگ بھڑکائی جائے گی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے whoever shows off اللہ will expose him. جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا. ایک طرح سے وہ سب لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت آ جائے گی. پھر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم لوگوں میں بہت کامن ہو گئی ہے، سیلفی لینا ہر چیز میں. اس کو کہا گیا ہے مائنر شرک. کیا چیز؟ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے نزدیک بہت زیادہ خوف ہے کس چیز کا؟ شرک اصغر کا، کہ آپ شرک اصغر کرتے تھے، یعنی ریاکاری، کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. ہر چیز میں آپ نے دکھانے کے لیے لوگوں کو اپنے فوٹوز لینا سٹارٹ کر دیا، شیئر کرنا یا لوگوں کو بولنا سٹارٹ کر دیا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب کرنا سٹارٹ کر دیا. اس چیز سے بچنے کو کہا گیا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، اور ان سے جا کر بدلا لو. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم یہ کیا کرتے تھے، جاؤ انہی سے ریوارڈ لے لو. جن لوگوں کے سامنے آپ دکھاوا کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تہجد میں اٹھتی ہوں، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنی تسبیحات پڑھ لی، میں قرآن کی کلاس میں جا رہی ہوں، میں اتنا لیکچر سنتی ہوں، اتنے گھنٹے پڑھتی ہوں. اگر آپ اتنا لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں سے ہی اس کا بدلہ لے لو کہ جو وہ تم کو ریوارڈ دینا چاہیں وہ لے لو. ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا آپ کو. جو کیا کرایا محنت آپ کی ہے وہ ساری اکارت جائے گی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جس میں اور لوگوں کو بھی شریک کر لیا کہ یہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی دیکھ لیں گے. جیسے سجدہ آپ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کوئی گھر میں آیا ہے، اس نے انٹری کری ہے، ابھی اس روم میں آیا ہے اور آپ نے لمبا سجدہ کرنا شروع کر دیا. آپ نے زور سے نماز پڑھنی شروع کر دی جس میں حسن قرات کرنی شروع کر دیا آپ نے. یا آپ کسی کے سامنے خرچ صدقہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں کسی بھی طرح سے، یا آپ لینے کے بعد اس کو فوٹو میں ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جس میں لوگوں کو بھی آپ نے شریک کر لیا اس عبادت میں، تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے عمل کو بھی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے. جو کرنا ہے کرو جاؤ.
اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا آپ کو، اپنے حال پہ چھوڑ دیا آپ کو، تو اس عمل کا آپ کو ریوارڈ ہی نہیں ملنا. آپ نے اس دنیا والوں سے ریوارڈ لے لیا. دنیا والے کتنا ریوارڈ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تھوڑا بہت تعریف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ایک آدھ دن لوگوں میں چرچا ہو جائے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. تو صرف وہ عمل قبول ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، جس میں 1% بھی آپ نے لوگوں کو دکھاوے کا مقصد نہ ہو. صرف وہ عمل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. اگلی آیت میں آتا ہے وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا تھا ان کے لیے، کیا ہو جاتا ان کو اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، یعنی بخل کرنے والے ریاکار لوگ ہیں، یہ ایک طرح سے ڈانٹ دی جا رہی ہے ان کو. ڈانٹ میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بگڑ جاتا اگر تم ایسا کر لیتے، کیا آفت آ جاتی تمہارے اوپر. اگر تم خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہ گھٹتا تمہارا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو دے گا میں اسے اور دوں گا. ٹھیک ہے، جو جتنا خرچ کرے گا اس کو اور دیا جائے گا. صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. ہر روز 2 فرشتے اسی کام پر مقرر ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سخی کو اور دے، اور اے اللہ بخیل کا مال برباد کر دے. یعنی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو اور ملے. صدقہ اس کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بخیلی کرتے ہیں تو آپ کے حق میں بد دعا بھی ہو رہی ہے، اور آپ کا وہ جو مال ہے وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو ہی جائے گا. تو بہتر ہے کہ تھوڑا اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کی انویسٹمنٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، ان کی نیت کا حال کہ وہ کس مقصد سے اور ارادے سے خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگلی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرے برابر بھی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کو بڑھا دے گا. حسنات، اس جو حسنات ہیں اس کو یضاعفہا، وہ اس کو بڑھا دے گا، ملٹی پلائی کر دے گا، اس کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے. پھر اور وہ دیتا ہے کیا، اپنے پاس سے اجرن عظیمہ. پھر بھی اگر کوئی نیکی اور احسان نہ کرے تو وہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرنے والا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے جسچر پہ، ہمارے ایکشن پہ، ہمارے ارادے پہ، ہماری نیت پہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نوازے گا، اور 1 سے 10 گنا تک کا منیمم ریشو بھی پایا جاتا ہے. یعنی جو بڑھانے میں آتا ہے نا کہ اس کو 2 گنا کر دے گا، تو یہ 2 گنا کا مطلب 2 ٹائمس نہیں ہے. یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب ہے ملٹی پلائی کرنا. ایسے ہی 1:10 کا ریشو بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی آپ 1 نیکی کریں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا. اور سورہ انعام میں اور سورہ بقرہ میں اس کا 700 گنا تک کا ذکر ہے. یعنی جتنا اخلاص ہوگا آپ کا، جتنا احسان ہوگا آپ کا، اتنا اس کی نیکی کا جو ریوارڈ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ذرہ ہے آپ کا، آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا، ایک دم چھوٹا سا، آپ گھر میں امیجن کر لیں کہ گھر میں رائی کا دانہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے، اتنا اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اتنی نیکی کر رہے ہیں تو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی وہ. اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ آپ کو دے گا، وہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اور جتنا بہتری، جتنا خلوص کے ساتھ آپ کریں گے اتنا اس کا ریوارڈ بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کس طرح. ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال کیا گیا ہے تعجب کے لیے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، تعجب کی بات ہے یہ جو آگے آ رہی ہے کہ کیا بنے گا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور وہ گواہ گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ کہ ہاں پیغام پہنچا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ گواہی کس طرح ہو سکتی ہے، پیغام پہنچانے کی بھی، یا پھر کہ کفر کرنے والے اور ایمان لانے والے کون کون تھے ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ امت کے اعمال کی بھی گواہی دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ گواہی ہوگی. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری یہ جو امت ہے بھیجی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اسی کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. یعنی جو پچھلی امتیں ہیں، قرآن کے ذریعے ہم باقی پچھلی امتوں پر گواہ بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور امت کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے. امت کا لفظ دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی گروپ آف پیپل. امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوا تھا بحیثیت امام. اور پھر زمانے کے لیے، مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو امت ہے، مدت ہے، ان سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہی لفظ کو مختلف معنوں میں کانٹیکسٹ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے وہ مختلف گروہ کی طرف آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو کچھ لوگ بہانہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نہیں لے کر آیا تھا.
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر گواہی ہوگی، ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، اور امت محمدیہ پر بھی گواہ بنا کے لایا جائے گا. یعنی پچھلی امتوں پر تو ہوگی ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری امت پر، آپ کی خود کی امت پر بھی گواہ بنا کے لایا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، اب ہم کرنے والوں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا تھا، 3 بار آپ نے سوال کیا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا. تو پھر لوگ اس کو ہاں میں جواب دیتے ہیں. پھر آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے گواہ بنا لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیغمبروں کی آمد تو ختم ہو گئی ہے، تو باقی انسانیت کی گواہی کون دے گا؟ آپ کی اور میری گواہی کون دے گا کہ ہم کیسا عمل کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہے؟ دیکھیے امت ہی گواہی دے گی، پچھلے لوگوں پر بھی اور اپنے لوگوں پر بھی، کہ جو کام پیغمبر کرتے تھے ان کے بعد یہ کام امت محمدیہ کو کرنا ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، اگر علماء نہیں پہنچائیں گے تو عام لوگوں کا، عوام الناس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ علماء کو مجبور کریں، سارے مل کر ان کو ان سے یہ بولیں کہ آپ کو اس بات کو آگے پہنچانا ہے، اور لوگوں پر بھی قیامت میں پوچھ ہوگی آپ کی، کیونکہ علماء وارث ہیں انبیاء کے. جو علم رکھتے ہیں لوگ، جیسے آپ کو اور مجھے اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے، ہمیں دلیل سے وہ بات پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے آس پاس میں جو لوگ ہیں ان کو وہ بات نہیں معلوم، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں. کہ لوگوں کی نجات اور انجام کا انحصار اس پر ہے کہ وہ حق کو پہچانے، اور پھر اس کو قبول کرے یا نہ کرے وہ ان کے اوپر ہے، لیکن کم سے کم ہم ان تک حق پہنچا دیں. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے سنانے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے سوا دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. یعنی جب آپ صحابی جو تھے وہ شوق میں آ گئے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ سے اچھا قرآن کون سنا سکتا ہے، قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے دوسروں سے سننا زیادہ اچھا لگتا ہے. پھر انہوں نے سورہ نساء کی آیت پڑھنی شروع کی اور اسی آیت پر پہنچے. جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ بس کافی ہے، یعنی گواہ بنانا. ٹھیک ہے، جب گواہ بنانے کی بات آئی تو آپ اس پہ رو پڑے. پھر اس کے بعد فرمایا، دیکھیے شہادت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ یقینی علم کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی ایسا علم جو یقینی ہو. اسی لیے قرآن میں بیان کردہ حقائق اور واقعات جو ہیں وہ یقینی علم ہیں. کس طرح سے؟ کہ اس کی بنیاد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی، یعنی قرآن میں جو چیز نازل ہوئی ہے، کائنات میں جو نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ یہ سارے واقعے ہو گئے، اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ باقی دیکھیں گے ہسٹوریکل ریکارڈز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جیوز کے ریکارڈز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کتنے واقعات سچے ہیں اس میں. تو کیا ہے، امت کو گواہ بنایا ہے کہ اس کو شہادت دینی ہے. پھر آخری آیت ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا ہوگا پیغمبر کی بات کا، کہ پیغمبر کی بات کو وہ قبول کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ شدت سے چاہیں گے جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کا پیغام سن کر ہی نہیں دیا، وہ چاہیں گے کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، یعنی وہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر دفن ہو جائیں، زمین کے اندر چھپ جائیں یا زمین کا حصہ بن جائیں. ٹھیک ہے، سورہ نبا میں بھی آتا ہے کہ جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کمائی کی ہوگی، اس دن کافر چاہے گا کہ اے کاش میں مٹی میں مل جاتا. یہ وہ اتنا زیادہ پریشان ہوں گے جس نے کفر کیا ہوگا، رسول کی نافرمانی کی ہوگی، وہ لوگ ایسا چاہیں گے. ٹھیک ہے، کفر کرنا، انکار کرنا، یا پھر شکر کے اپوزٹ ہونا. یہ ٹھیک ہے، کفر شکر کے اپوزٹ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کی نافرمانی کیسے کہ ہم سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی امت کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ ہم ادا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس سے بھی اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. ٹھیک ہے، رسول کی نافرمانی بھی سماتی ہے. آپ صرف قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، تو یہ چیز بھی آپ کے اگینسٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اور حدیثاً میں آتا ہے کوئی بھی قسم کی بات چھوٹی یا بڑی، جب اللہ ان سے پوچھے گا وہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ اپنی نافرمانی کا اقرار کریں گے. اگر انکار کر بھی لیں گے تو کس کی اتنی ہمت کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بول سکے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ سارے ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے، ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ جو کام وہ کیا کرتے تھے. سورہ یاسین کی آیت میں آتا ہے.
تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ کوئی بات قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو. اور حدیث قرآن ہی کی تفصیل ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہی بیان کرتے ہیں. اب دنیا میں جو ہمارا لمیٹیڈ ٹائم ہے، قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس کے اندر کے لیے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے پہلے سے. وہاں پہ جا کے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ میں کہ ہم اس طرح آرزو کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے تھے یا ہم زمین میں دفن ہو جاتے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آج وہ کام کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم کو دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سن لیں ایک بار. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.